أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إنا قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك. صلوات. عزیزان محترم، مقام محمود اور صدق و حق کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. یہ دو آیات جن کی تلاوت کا شرف میں روزانہ حاصل کر رہا ہوں، ان کا ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو سورج کے زوال سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور نماز قائم کرو صبح کے وقت. اور حبیب، رات کے اندھیرے میں تم اللہ کی بارگاہ میں قرآن پڑھتے رہو. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. انشاءاللہ تم ایک دن مقام محمود پر فائز ہو جاؤ گے. یبعثک بعث، ہم تمہیں مقام محمود پر پہنچا دیں گے. مقام محمود سے ہم بہت آہستہ آہستہ قریب ہو گئے ہیں، لیکن جب تک بعثت سمجھ میں نہ آئے، عسیٰ ان یبعثک، جب تک بعثت سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک مقام محمود کا سمجھ میں آنا ممکن نہیں ہے. بھائی ایک تمہیدی گفتگو ہے اور میں چاہوں گا کہ میرے سارے سننے والے اس تمہید کی طرف پوری طرح متوجہ رہیں. قدیم زمانوں سے، پرانے زمانوں سے فلسفے نے انسانی زندگی کے بارے میں ایک اصول دیا. اب اس فلسفہ ایک بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، تو اس فلسفے کو اتنا آسان کروں گا کہ بچہ بھی سمجھ لے. انسان کی زندگی میں فلاح و صلاح کے لیے سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرے. پہلا یعنی پہلا مرحلہ کیا ہے اور پہلی منزل کیا ہے معاشرے کے ٹھیک ہونے کی؟ انسان پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اپنے نفس کی تطہیر کرے. جب نفس کی تطہیر ہو جائے تو پھر اپنے گھر اور گھرانے کی تطہیر کرے. پہلے کا نام ہے تہذیب نفس، جسے قرآن نے تزکیے کے نام سے ارشاد فرمایا ہے.
دوسرا مرحلہ گھرانے کو اور گھر کو ٹھیک کرے، تدبیر منزل. اور جب خود بھی ٹھیک ہو جائے، گھر بھی ٹھیک ہو جائے، تو اب اسے یہ حق ہے کہ اپنی صلاحیت کے مطابق ملکی اور شہری معاملات میں مداخلت کرے اور ان میں صلاح و فلاح کی کوشش کرے. اس کا نام ہے سیاست مدن. تو تہذیب نفس، تدبیر منزل، سیاست مدن. اگر انسان کا نفس نجس ہے، اس کی تطہیر نہیں ہوئی، تو کیا خاک اپنے گھرانے کو پاک کرے گا؟ اگر نفس انسانی ہی نجس ہے. بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ تو میں فلسفے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور قرآن کے حوالے سے ذرا سی آگے چل کے بات ہوگی. تو پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے نفس کو پاک کرو، اپنی تطہیر کرو. جب ہو جائے تو اپنے گھر اور گھرانے کی تطہیر کرو. جب وہ ہو جائے تو اپنے معاشرے کی طرف جاؤ. سیاست مدن، سیاست کا حق صرف اسے ہے جو اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنے گھرانے کو پاک کر لے. بھائی کسے حق ہے سیاست کا؟ جو خود پاک ہو. اب یہ نجس لوگ کیا خاک سیاست کریں گے اسلامیہ؟ اچھا، اب نفس کا پاک کرنا ضروری ہے. اب گفتگو یہاں سے ذرا سی آگے بڑھ جائے گی. تمہارے پاس ایک شخص ہے جس کا نفس برا ہے. اب تم سے پوچھ رہا ہوں، کامن سینس کی بات ہے، ایک برے نفس کا آدمی ہے. اچھا، برا نفس سمجھتے ہو تم، اور ایک آدمی اچھے نفس کا ہے، تو نظام کس کے حوالے کرو گے؟ برے نفس والے کے حوالے کرو گے یا اچھے نفس والوں کے حوالے کرو گے؟ اس میں نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی منطق ہے، نہ کوئی فلسفہ ہے. بھائی دو آدمی آپ کے سامنے ہیں اور ان دونوں میں سے ایک کا نفس برا ہے اور انہی میں سے ایک کا نفس اچھا ہے. تو فطرت انسانی کا مزاج یہ ہے کہ وہ اچھے نفس والے کو نظام دے دے، برے نفس والے کو ہٹا دے. بھائی یہی ہے نا. اچھا، اب ذرا سا اور آگے بڑھ جاؤ. دو ہیں، ایک اچھے نفس والا ہے، ایک بہت اچھے نفس والا ہے. نہیں بھائی نہیں، میں ذرا بات کو واضح کروں گا. پہلے میں نے کیا کہا کہ ایک بد نفس ہے، برے نفس والا ہے، ایک اچھے نفس والا ہے. تو تم نظام کس کے حوالے کرو گے؟ جو اچھے نفس والا ہوگا. اور اب دو اچھے نفس والے ہیں، ایک وہ ہے جس نے اپنی ریاضت سے اپنے نفس کو پاک کیا، ایک وہ ہے جس نے اپنی ریاضت سے اپنے نفس کو پاک کیا، ایک وہ ہے جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا. بھائی سوال ہے نا، دو انسان تمہارے سامنے ہیں، ایک جس نے ریاضت کر کے، محنتیں کر کے اپنے نفس کو پاک بنایا ہے، اور ایک وہ ہے جسے اللہ نے پاک بنا کے بھیجا ہے. تو اب نظام کس کے حوالے کرو گے؟ وہ جسے اللہ نے پاک بنایا، جو اپنی ریاضت سے اچھا بن جائے، اس کا نام ہے امت، اور جو ادھر سے اچھا بن کے آئے اس کا نام ہے نبی. یہ مراحل آسانی سے حل ہو رہے ہیں نا. دیکھو بھائی دقیق مراحل کو میں نے آسان ترین لفظوں میں تمہارے سامنے بیان کیا، اور چونکہ موضوع کو آگے جانا ہے اس لیے یہ مجبوریاں تھیں. اب نہیں، میں لفظ بدل دوں تاکہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں بھی ایک جملہ ہدیہ ہو جائے. میں نے کیا کہا؟ جس نے اپنے نفس کو اچھا بنا لیا وہ ہے امتی، اور جس کا نفس اچھا بن کے آیا ادھر سے وہ ہے نبی. اب میں لفظ بدل دوں، جو اپنے نفس کو اچھا بنائے وہ ہے متقی، اور جو ادھر سے اچھا آئے وہ ہے امام المتقین. یہ مرحلہ فکر آسانی سے اثر ہو گیا نا، کہ جو اپنے نفس کو اچھا بنائے محنتوں سے
وہ ہے متقی، اور جو ادھر سے اچھا بن گیا ہے وہ ہے امام المتقین۔ قرآن نے کہا ام نجعل المتقین کالفجار، ہماری نگاہ میں فاسق و فاجر اور متقی برابر نہیں ہو سکتے، تو جب فاسق اور متقی برابر نہیں ہیں تو فاسق اور امام المتقین کیسے برابر ہو جائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کہ جب فاسق اور متقی برابر نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں، تو فاسق اور امام المتقین کیسے برابر ہو جائیں گے؟ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو کہ جو اللہ یہ برداشت نہ کرے، یہ برداشت نہ کرے کہ ایک متقی کے آگے ہو جائے، نہیں بھائی نہیں بھائی، اب یہ جملہ تو تمہیں ہدیہ کروں گا اور اس جملے کو ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اللہ یہ برداشت نہیں کرتا، اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ ایک امتی ایک غیر معصوم کے برابر ہو جائے، تو یہ کیسے برداشت کرے گا کہ غیر معصوم آگے ہو، معصوم پیچھے ہو؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اب فکر یہیں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ تو وہ مبعوث کیا جائے جو پہلے سے پاکیزہ نفس ہو۔ یہاں تک لانا تھا مجھے، اور اس تمہید کو اس سے زیادہ طویل نہیں کرنا، یہیں تک مجھے لانا تھا کہ وہ مبعوث کیا جائے۔ مبعوث کے معنی بھیجا جانا۔ اس لفظ کو بھی واضح کروں گا کسی دن کہ بعثت کے معنی کیا ہیں، اور قرآن نے مبعوث کے لفظ کو کس مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ وہ آئے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے جس کا نفس پہلے سے پاکیزہ ہو۔ بعثت کی کل 2 آیتیں پڑھوں گا، اور یہ دونوں آیتیں تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے یہ دونوں آیتیں نہ پڑھتا اگر تم صاحب فکر نہ ہوتے۔ تم صاحب فکر ہو نا، بات سمجھنے کے عادی ہو۔ مجلس حسین کی برکت ہے اور اس کا فیض ہے کہ مشکل سے مشکل مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں نا۔ تو اب سنو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ 2 آیتیں بعثت کی قرآن مجید سے، ایک آیت سورہ جمعہ کی، اور سب کے ذہن کے اندر پہلے سے محفوظ ہوگی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا، اور رسول کا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیات ہی، لوگوں کو آیات خدا کی تلاوت کر کے سنائے، وزکیہم، ان کے نفسوں کو پاک بنائے، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دے۔ کیا فرض ہے میرے نبی کے؟ آیات کی تلاوت کرے، نفسوں کا تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے۔ وَإِن كَانُوا، احوال شریف آ جاؤ، بے فرمائش دیا ہمیں یوں ہی علم و غیب سے معرفت کے ذریعہ سے سیراب کرتے رہیں 3 دفعہ بلند ترین صلوات۔ دور ہے، نمیذار
یہ حسن اتفاق ہے کہ ولی امر مسلمین اور رہبر مہذب کے نمائندے حضرت حجت اسلام والمسلمین سید ابو الفضل بہاؤالدینی اپنے رفقا کے ساتھ اس مجلس میں تشریف فرما ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ خود ان کے لیے بھی شرف ہے کہ وہ ذکر حسین میں شامل ہیں. اچھا بھائی میرے دوستوں میرے ساتھیوں بتلا سکتے ہو میں کیا رہا تھا؟ آپ فرما رہے تھے کہ بھائی سبحان اللہ، ایسا مجمع ہو تو بھی پڑھنے کا لطف بھی آتا ہے. پوری آیت پڑھ دی. اچھا بھائی میں نے وعدہ کیا نا آپ سے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا کہ صرف بعثت کی 2 آیتیں سناؤں گا. پہلی آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ وہ ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا. اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرے، امیین کے سامنے قرآن پڑھ کے سنائے. یزکیہم ان دوسرا کام نفسوں کو تزکیہ کرے. ویعلمہم الکتاب اس کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دے. والحکمہ اس کا چوتھا کام یہ ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم دے. وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگرچہ اس کے آنے سے قبل پوری امیین کی صف کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی. ضلال کے معنی گمراہی، کھلی ہوئی مبین. سن لیا تم نے آرام سے؟ بہت آرام سے سن لیا. اچھا، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے، 62واں سورہ قرآن مجید کا، اس کی دوسری آیت. اور اب سورہ آل عمران سے ایک آیت پڑھتی ہوں، تیسرا سورہ ہے قرآن کا اور اس کی 164 آیت ہے. بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ یہ سلسلہ فکر مسلسل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے بعض گوشے تمہاری خدمت میں پیش کر سکوں اپنی استطاعت کے مطابق. کہنے لگا سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علیہ، بھائی بہت توجہ رکھنا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ ایسا اللہ ہے کہ اس نے مومنین پہ احسان کیا ہے، مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا. اور اس رسول دیکھو لفظ کو لفظ سے ملا لو، اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیات کی تلاوت کرے، نفسوں کا تزکیہ کرے، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس کے آنے سے قبل یہ لوگ گمراہی میں مبتلا تھے. سن لیا تم نے دونوں آیتوں کو؟ ایک میں کہتا ہے کہ امیین گمراہی میں مبتلا تھے اور دوسرے میں کہتا ہے کہ ہم نے مومنین میں رسول کو بھیجا وہ بھی گمراہی میں مبتلا تھے. تو مومن گمراہ کیسے ہو جائے گا؟ بھائی اب اتنی بات تو طے ہو گئی کہ اللہ نے، یعنی یہ بعثت کی 2 جہتیں ہیں، یہ نہیں کہ 2 مرتبہ مبعوث ہوا. ایک جہت سے مومنین پہ مبعوث ہوا، دوسری جہت سے امیین پہ مبعوث ہوا. جہتیں بعثت کی 2 ہیں اور دونوں کے لیے کہتا ہے کہ یہ ضلال مبین میں مبتلا تھے. بھائی توجہ رکھنا، یہ گمراہی میں مبتلا تھے. تو مومن ہوتے ہوئے گمراہی میں کیسے مبتلا ہوگا؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تو یہ کیا کہہ دیا کہ یہ ضلال مبین میں مبتلا تھے. تو اب اگر ضلال مبین کے معنی کھلی ہوئی گمراہی کے ہیں تو پھر کیا یہی معنی کرو گے یہاں پر بھی؟ اگر قرآن کافی ہے تو معنی بتلا دو. اگر قرآن کافی ہے تو اس کے معنی بتلا دو. تو اب قرآن ہی سے ایک آیت پڑھوں، ضلال کے معنی گمنام، ضلال کے معنی گمراہ.
تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ مجھ سے پوچھو کہ یہ گمنام کہاں سے میں نے نکال دیا؟ قرآن سے. اِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. یہ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں دفن ہو کے گمنام ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ جب ہم زمین میں دفن ہو کے گمنام ہو جائیں گے تو کیا اللہ ہمیں دوبارہ زمین سے اٹھائے گا؟ گمنام ہونا زلال، گمراہ ہونا زلال. سن لیا تم نے؟ زلال کے دو معنی ہو گئے، ایک گمنام ہونا، ایک گمراہ ہونا. تو جو امیین گمراہ تھے، مومنین گمنام تھے. بات پہنچ رہی ہے؟ امیین گمراہ تھے، مومنین گمنام تھے. اگر یہاں تک آ گئے ہو تو جانتے قرآن کا ترجمہ کرنے والوں نے دونوں جگہ گمراہی ترجمہ کیا ہے. دونوں مقام پر گمراہی ہی ترجمہ کیا گیا ہے. تو اب ایسا کیوں کیا گیا؟ مجھے اجازت دو، آج میں آف دا ریکارڈ ہو گیا ہوں، تھوڑا سا آف دا ریکارڈ ہو گیا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ اس جگہ پہ ایک مسئلہ واضح ہو جائے. بہت توجہ رہے. قرآن میں ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. محمد وآل محمد سلمان. وَوَجَدَكَ زوال کے معنی گمراہ، زلال کے معنی گمراہی. قرآن میں پیغمبر اکرم کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ترجمہ جانتے ہو کیا کیا ہمارے بزرگوں نے؟ کہ اللہ نے تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت کر دی تمہاری. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے گمراہ پایا کس کو؟ وہ جس کے نفس کا تزکیہ خود کیا تھا اس کو. اللہ نے ترجمہ یہی ہے، جا کے دیکھ لینا مترجمین کے مترجم قرآن کے اندر ترجمہ یہی ہے کہ اللہ نے تمہیں گمراہ پایا تو تمہاری ہدایت کر دی، ہے نا. جبکہ ایک ترجمہ موجود تھا کہ اللہ نے تمہیں گمنام پایا. تو جب ایک ترجمہ موجود تھا گمنام کا تو گمراہ کا ترجمہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب ان پر توہین رسالت کا آرڈیننس نافذ نہیں ہوتا. ان پر تو اب ترجمہ کیا کروں گا میں؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. حبیب ہم نے تجھے گمنام پایا، فہدیٰ تو پوری خلقت کی ہدایت کی تیری طرف. اب تمہارے نام کے بغیر نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے. محمد وآل محمد سلمان. خوشنودی حبیب خدا خدا قریب بس میرے عزیزو، اب اسی مقام سے بات آگے بڑھ جائے. ٹیکنیکل مسائل میں الجھانا نہیں چاہ رہا ہوں میں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. خدمت شما حضرت ترجمہ سنو بھائی، کبھی کبھی ایسے بھی سن لیا کرو. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. میں پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. یہ تعارف کس کا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. رسول پہلے سے پہچانا ہوا ہے، اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے رسول کے ذریعے. اب اسے ذرا اور آسان کر دوں بھائی، اس سے پہلے کی آیت پڑھ دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اور اللہ وہی ہے جس نے ایسا رسول بھیجا. تو یہ تعارف رسول کا نہیں ہے، اللہ کا ہے رسول کے ذریعے سے. تو اگر چھوٹا اس قابل ہو
बात को समझ लो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। भाई तारुफ का तरीका क्या है? बड़े के जरिए छोटे का तारुफ होता है। ये बच्चा बैठा हुआ है, भाई ये कौन है बच्चा? कहा कि फला का बेटा है। अब ये नहीं होता कि ये साहब फला के बाप हैं, फकत उस सूरत में होता है जब बेटा लायक फख्र हो जाए, जब छोटा लायक फख्र हो जाए। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत है कि अगर कोई लायक फख्र हो जाए तो उसके जरिए बड़े का तारुफ हो सकता है। अगर मोहम्मद अपने अल्लाह के लिए काबिल फख्र न होते तो अल्लाह मोहम्मद के जरिए अपना तारुफ न कराता, और अगर मोहम्मद की बेटी मोहम्मद के लिए लायक फख्र न होती मैसेज पहुंच रहा है ना। तो हुआ बासा फिल उम्मीयीना रसूल मिनहुम, अब उन तक पहुंचाओ जो किताब को काफी समझते हैं। जुमला अपनी तरफ से कहूं, मेरा गिरीबान थाम लो, लेकिन अगर कुरान पढ़ रहा हूं मैं तो फिर सारे तस्लीम को खम कर दो। हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीना रसूल मिनहुम, अल्लाह ने एक रसूल भेजा, मोमिनीन में भी वही आया और उम्मीयीन में भी वही आया। काम क्या है? कुरान सुनाए, पहला काम। सुनना भाई, आराम से सुनना। कुरान सुनाए, पहला काम। नफ्सों को पाक बनाए, दूसरा काम। किताब की तालीम दे, तीसरा काम। हिकमत की तालीम दे, चौथा काम। कितने काम हैं रसूल के? 4। पहला क्या है? आयतें सुनाए, यही तो पहला काम है ना। और दूसरा काम क्या है? नफ्सों को पाक करे। तीसरा काम क्या है? किताब की तालीम दे। चौथा काम क्या है? हिकमत की तालीम दे। पूरा दीन यही है। इसके बाहर अगर है तो तुम बतला दो। जहां तक मेरे सुनने वाले सुन रहे हैं उन्हें ये मैसेज दे रहा हूं कि पूरा दीन यही है। ये 4 चीजें पूरा दीन है, इसके बाहर कोई चीज दीन नहीं है। क्या है भाई? आयात की तिलावत करे, कुरान सुनाए, पहला काम। नफ्सों को तज़किया करे, दूसरा काम। किताब की तालीम दे, तीसरा काम। हिकमत की तालीम दे, चौथा काम। तो अब मुझे जुमला कहने की इजाजत देते हो कि इन 4 चीजों में से 1/4 है कुरान और 3/4 है मेरे रसूल की सुन्नत। तो जब कहा करें कि किताब काफी है तो सोच समझ के तो कहा करें ना। जब कहें कि किताब काफी है तो भाई सोच समझ के कहें। भाई 3 हिस्सा दीन का रसूल के लिए है और 1 हिस्सा कुरान के लिए है। तो अब मेरा जुमला सुनना। वो तुम्हें कुरान सुनाए, तुम सुनो। वो तुम्हारा नफ्स का तज़किया करे, तुम करवाओ। वो किताब की तालीम दे, तुम तालीम हासिल करो। वो हिकमत की तालीम दे, तुम हिकमत की तालीम उससे हासिल करो। वो किताब सुनाने वाला, तुम किताब सुनने वाले। वो तज़किया करने वाला, तुम तज़किया करवाने वाले। वो तालीम देने वाला, तुम तालीम लेने वाले। न वो तुम जैसा न तुम उस जैसे। देखो भाई, ये मराहिल बहुत ज़रूरी हैं मकाम महमूद तक पहुंचने के लिए, और मजबूरी है, मौजू को जस्टिफाई होना है। तो अब ऐसे के लिए कहा गया कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, फत्तबिऊनी। अजीब जुमला है। रसूल कह दो कि अगर तुम्हारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत है, अगर तुम दावा करते हो अल्लाह की मोहब्बत का, तो इत्तेबा मेरे मोहम्मद का करो। मोहब्बत अल्लाह से, इत्तेबा मोहम्मद का। बहुत बहुत तवज्जो रहे। अच्छा भाई, तो हम करें मोहम्मद का इत्तेबा, मोहम्मद किसका इत्तेबा करे? है
یہ روح القدس ان کی زبان سے بولا. آپ نے کہا وہی فرما رہے ہیں، وہی کہ وہی کا اتباع کرے. واقعہ بھی یہی ہے کہ ہم اتباع کریں محمد رسول اللہ کا، اور محمد رسول اللہ اتباع کریں وحی الہی کا، ہے نا، وحی الہی کا. قل، بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. سورہ یونس 10واں سورہ قرآن مجید کا. اب وہ آیت کوٹ کروں پھر میں آگے جاؤں. 10واں سورہ قرآن مجید کا. لوگ آتے ہیں رسول تمہاری خدمت میں، جا کے دیکھ لینا، لوگ تمہاری خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ایتے بے قرآن غیر ھذا، یا رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن دے دیں. سن لیا، یا رسول اللہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن دے دے، یعنی قرآن لینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ نہیں چاہیے، کوئی اور چاہیے. اچھا یا رسول اللہ کوئی دوسرا قرآن دے دیں اور بدل ہو، اور اگر یہی قرآن دینا ہے تو تھوڑی سی ہماری مرضی کے مطابق میں تبدیلی کر دیں. سن لیا تم نے؟ قل ما یکن لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، رسول کہہ دے کہ میری کیا مجال کہ میں ایک لفظ اس کا اپنی مرضی سے بدل دوں. رسول کہہ دے کہ میری کیا مجال کہ میں قرآن کا ایک حرف بھی اپنی مرضی سے بدل دوں. توجہ رہے، یا رسول اللہ اس قرآن کی جگہ کوئی اور دے دیں، اور اگر یہی دینا ہے تو ہماری مرضی سے کچھ تبدیلی کر دیں. تو مطالبہ کرنے والوں میں تحریف قرآن کا مزاج تھا. میسج پہنچ گیا میرے سننے والوں تک؟ نہیں بھائی نہیں. سنو، مطالبہ کرنے والے کہتے ہیں یا تو دوسرا قرآن دے دیجیے، جیسے کوئی 25 قرآن رکھے ہوئے، اور یا اگر یہی دینا ہے تو اس میں ہماری مرضی کے مطابق تھوڑی سی تحریف کر دیں. تو جو مطالبہ کر رہے ہیں ان میں تحریف کا مزاج ہے یا نہیں؟ تو خطرہ تھا کہ بعد رسول تحریف کر دی جائے. کہا قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا جب تک آل محمد کو ساتھ نہ کر دو. بس برادر عزیز، میاں سب بولتے رہیں گے، مجھے بھی تو بولنے دیں. نہیں کچھ تھوڑا سا مجھے بھی بول لینے دیں. اور اب ظاہر ہے کہ دامن وقت تیزی کے ساتھ کھینچتا جا رہا ہے. تو اب میں تمہیں لے آیا اس مرحلے تک جس مرحلے پر بات کو اپنے معیار کمال تک پہنچاتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میری کیا مجال کہ میں قرآن میں اپنی مرضی سے کوئی تعریف کر دوں؟ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی، بس میں تو صرف وہی کرتا ہوں جو وحی الہی مجھے کہتی ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس آئے مبارکہ تک آ گئے نا؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو وحی آ جائے میرے اوپر. تو رسول کیا کرتا ہے؟ وحی کی پیروی کرتا ہے. رسول جو کرے وہ وحی الہی ہے. منع کر سکتے ہو؟ رسول جو کرے وہ وحی الہی ہے. اچھا بھائی، انسان تم میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہو، یا تم قول ہو یا تم عمل ہو. سو رہے ہو عمل ہے، جاگ رہے ہو عمل ہے، کوئی کام کر رہے ہو عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجلس سن رہے ہو عمل ہے، اور جب بولو گے تو قول ہے. تو انسان یا قول ہے یا عمل ہے، کوئی تیسری چیز تو نہیں ہے نا انسان. تو پوری انسانیت یا قول ہے یا
عمل ہے. رسول کا عمل ان اتبع الا ما یوحی الی، جو بھی میں کروں وہ وحی الہی ہے. اب جو بھی کر دے رسول، اگر سوئے تو وحی الہی ہے، اگر سلا دے ٹھیک ہے نا بھائی، بہت 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 سامنے کی بات ہے. اگر سوئے تو وحی الہی ہے، اگر سلا دے تو وحی الہی ہے، اگر جاگے تو وحی الہی ہے، اگر جگا دے تو وحی الہی ہے، اگر بیٹھے تو وحی الہی ہے، اگر بٹھا دے تو وحی الہی ہے، اگر اٹھے تو وحی الہی ہے، اگر اٹھا دے. پوری جوش سے قوت سے لے تو ان کا ذکر ہو رہا ہے. نعرہ حیدری، ہاں اس مرحلے تک آئے کہ رسول جو کرے وہ وحی الہی ہے. اور اب ایک مرحلے کو اور حل کرتے چلیں اور پھر یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں کہ رسول جو کہے وہ وحی الہی ہے. دیکھو بھائی، کبھی کبھی حضرت حجت الاسلام والمسلمین بہت لائق علماء میں ہیں. آغا بہاؤالدینی آغا، ایک بات کہوں آپ سے، اردو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حضرات جو ہیں وہ بات کو میری سمجھ لیں. ماں جو ہے وہ نافیہ بھی ہے، ماں موصولہ بھی ہے، ماں مصدریہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو میں ایک اجتہاد کرنا چاہ رہا ہوں. کرنے تو کبھی تو مجھے فرصت ملتی ہے کوئی بات کرنے کی. بھائی میں برادر عزیز میرے ساتھ یہ نہ کریں، میں ایک بہت بڑا خادم ہوں ذکر سید الشہداء کا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں ہوں. اچھا اب تم یہ ماں سن لو. ماں کے ایک معنی تو یہ ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے، رسول ہیں. ماں کے معنی نہیں ہے نا. اور ایک معنی ماں کے جو، تم پوچھو گے نا یہ جو، بلغ ما انزل الیک، پہنچا دو جو تمہیں پہلے بتایا جا چکا ہے. تو ماں کے دونوں معنی ہیں نا، ماں کے دونوں معنی ہیں. ماں کے معنی نہیں اور ماں کے معنی جو. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ بولتا ہی نہیں ہے. ماں وہ بولتا ہی نہیں ہے اپنی خواہش سے، جو بولتا ہے وہ وحی الہی ہے. یہ تو ایک ترجمہ ہو گیا. اور مجھے مائے مسیح کا ترجمہ کرنے کی یاد دیتے ہو، وہ جو بھی بولے اپنی خواہش سے وہی وحی الہی ہے. میں نے زحمت دی اور اب اس مرحلہ فکر سے ذرا سا آگے جانا چاہ رہا ہوں میں، اور اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہے. مجھے نہیں معلوم کیا متفق ہے میری اس رائے سے یا نہیں. حضرت آیت اللہ متوشد حج جواب تائید ہے. حبیب خدا بلند صلوات. اور ظاہر ہے کہ جب دونوں معنی ہیں تو مجھے حق دو کہ میں ایک معنی اور کروں. ٹھیک ہے نا؟ ایک معنی پہلے سے آ رہے تھے، ایک معنی میں نے کر دیے. تو اچھا، جو بولے وہ وحی الہی، یعنی جو بولا ہے رسول وہ خود نہیں بولا، وحی الہی بولی. اور جو کیا ہے رسول نے وہ رسول نے نہیں کیا، وحی الہی نے کیا. بھائی یہی ہے نا. اب اس سے تو آگے میں کوئی بات کہہ بھی نہیں سکتا. جو کرے میرا نبی وہ وحی الہی ہے، جو کہے میرا نبی وہ وحی الہی ہے. یہ کرنا اور کہنا ایک جگہ جمع ہو گئے. ہاتھ سے بلند کیا اور زبان سے کہا من کن تو مولا ہو.
بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب سلسلہ فکر کو کنکلوڈ ہو جانا ہے، تو نبی اتباع وحی کرے، امت اتباع نبی کرے۔ اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب میں کیسے تمہارے سامنے اس بات کو عرض کروں جو میرے دماغ کے اندر بہت بری طرح گونج رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ کسی دن کسی بزرگ نے کہیں سے انہیں توریت کے کچھ تھوڑے سے ورق مل گئے اور آ کے رسول کی خدمت میں کچھ تھوڑا سا پڑھ دیا اس میں سے۔ اب نگاہ تو ہے ورق کے اوپر، رسول کے چہرے پہ تو نگاہ نہیں ہے نا، ورق پہ پڑھ رہے ہیں۔ کوئی دوسرے بزرگ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم کا چہرہ متغیر ہے، روک دیا، کیا کر رہے ہو؟ رسول کا چہرہ متغیر ہے، گھبرا کے بند کر دیا۔ اس وقت جلال کے عالم میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری امت میں ہوتے۔ یہ کیا کر رہے ہو میرے سامنے؟ توریت پڑھ رہے ہو؟ آج اگر موسیٰ ہوتے تو میری امت میں ہوتے۔ میرے نبی نے اصول دے دیا کہ جو بھی نبی زندہ ہوتا وہ میرے نبی کی امت میں ہوتا۔ بھائی موسیٰ تو زندہ نہیں ہے لیکن عیسیٰ زندہ ہے یا نہیں؟ میرے نبی کی امت ہے۔ الیاس زندہ ہے یا نہیں؟ میرے نبی کی امت ہے۔ حضرت خضر زندہ ہے یا نہیں؟ میرے نبی کی امت ہے۔ تو جس نبی کی امت میں معصوم انبیاء موجود ہوں اس امت کی سربراہی مدرسے کے شیخ الحدیث کو دینا چاہتے ہو؟ میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی، اور اب اتباع محمد، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن سورہ یونس میں کہہ چکا ہے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ اگر زمانے نے فرصت دی تو کل میں عرض کروں گا اس آیت مبارکہ کا پورا ترجمہ۔ اتباع کے لیے اسے تلاش کرو جو حق کی ہدایت کرتا ہو۔ میرا نبی اتباع کا مکمل نمونہ ہے۔ اور اگر یہاں تک آ گئے ہو تو آخر کلام میں کچھ دو جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ میں نے بڑی زحمت دی آج، اور اس سے زیادہ مفہومات کو سطح عمومی سے بلند نہیں کر سکتا تھا جتنا آج میں نے زحمت دی، تو میں بات کو روکنے جا رہا ہوں، اور اگر روک سکا تو کہیں نہ کہیں کسی منزل تک پہنچا کے تمہیں چھوڑوں گا۔ وغفر جناحک، اب اتباع، آیت اتباع یاد رکھو گے، ایک آیت، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وحی الہی کی پیروی کرتا ہوں، ایک آیت۔ دوسری آیت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دیکھو تم اگر خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو میرا اتباع کرو، دو آیتیں ہو گئی۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، وہ جو حق کی ہدایت کر رہا ہے وہ مستحق ہے کہ اس کا اتباع کیا جائے، یہ تیسری آیت۔ اب یہ آیتیں تمہارے ذہن کے اندر محفوظ رہے گی نا؟ تو اب ایک آیت سنو، جو بھی اتباع کرے میرے نبی کا وہ منزل کمال پہ ہے۔ اب آیت پڑھوں، وَاغْفِرْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، حبیب مومنین میں سے جو تمہارا مکمل اتباع کرے اس کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دو۔ آیت پہنچ گئی، سورہ شعراء میں 26واں سورہ قرآن مجید کا۔ اور اب بات کو یہی روکنا چاہ رہا ہوں نا میں، وَاغْفِرْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین میں سے جو بھی تمہارا مکمل اتباع کرے۔ بہت توجہ رکھنا، یہ آیات اتباع ذہن کے اندر محفوظ ہوتی جائیں، بہت بہت توجہ رکھنا۔ نہیں بھائی نہیں، رکو،
آغا اگر نہ بیٹھے ہوتے تو میں اپنا موضوع گفتگو تبدیل نہ کرتا. ایک آیت اور سنتے جاؤ اتباع کی. اگر قرآن کافی ہے تو پھر اس طریقے سے کافی ہے جس طریقے سے عرض کر رہا ہوں. دامن آل محمد سے متمسک ہو کر سورہ یوسف یہ ڈاکومنٹیشن ہے، یہ حوالے ذہن میں رکھنا اور جانے کے بعد دیکھنا. قل ھذہ سبیلی، رسول کہہ دو کہ یہ دین میرا راستہ ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، اس دین کی طرف بلانے کا حق مجھے ہے انا، اور میں پوری بصیرت سے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا ہوں. ومن اتبعنی، اور جو میرا مکمل اتباع کرے دوسرا حق اس کا ہے. آیت پہنچ گئی. میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی آج، ٹھیک ہے نا، اور میں چاہ رہا تھا کہ آیات کے ذریعے تمہیں کسی مرحلے فکر تک پہنچا دوں. ایک مرتبہ اور سننا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. بس دو کو اسلام کی تبلیغ کا حق ہے، دو کو اسلام کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے، انا میں، ومن اتبعنی جو میرا مکمل اتباع کرے. تو قرآن نے کہا کہ رسول کے بعد بس وہی ہوگا اس دین کا ذمہ دار جو رسول کا مکمل اتباع کرے. بھائی یہی ہے نا. تو اب قرآن سے پوچھنے کے رسول کا مکمل اتباع کرنے والا کون ہے؟ جو بھی مکمل اتباع کرنے والا ہے وہی رسول کے بعد جانشین. یہاں تک آگے میرے ساتھ اب واپس چلو. وَغْفِرْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنین میں سے مکمل پیروی کرے اس کے لیے اپنا کندھا جھکا دو. بہت سناٹا ہے میرے محترم سننے والوں پر. دیکھو بھائی، قرآن کو قرآن سے جوڑ رہا ہوں میں. کیا کہا کہ بھائی دو ہیں جن کو اسلام پھیلانے کا حق ہے، ایک میں، ایک جو میرا مکمل اتباع کرے. اب فقط ڈھونڈنا اسے ہے جو مکمل اتباع کرتا ہو، وہ رسول کے بعد رسول کا وارث ہے. یہی تو نکلا نا. اب یہ آیت سامنے آئی کہ جو مکمل اتباع کرے اس کے لیے کندھے کو جھکا دو. تو صرف یہ تلاش کرنا ہے کہ رسول کا کندھا جھکا کس کے لیے. اب اتنا ہی تو تلاش کرنا ہے نا کہ رسول کا کندھا جھکا کس کے لیے. اب جس کے لیے رسول کا کندھا جھک جائے وہ رسول کا مکمل اتباع کرنے والا، اور جو مکمل اتباع کرنے والا وہ رسول کے بعد رسول کا جانشین. تو پوری تاریخ دیکھ ڈالو، رسول کا کندھا کوئی دو موقعوں میں جھکا، یا فتح مکہ کے دن علی کے لیے جھکا، یا عید کے دن حسنین کے لیے جھکا. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو کو اس مرحلے پر میں روک دوں گا، اور ظاہر ہے کہ چند جملے مجھے مصائب پہ کہنے ہیں، لیکن اب آخری فیصلہ تو سنتے جاؤ. اب تک کیا بات ہوئی؟ دیکھو بھائی، یہ دہراتا ہوں اس لیے کہ نوجوان اور چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں تک بھی یہ بات راسخ ہو جائے کہ جو رسول کے لیے اتباع کی مکمل منزل پہ آ جائے، رسول کی نیابت کا حق اس کے پاس ہے. آیت پڑھی میں نے، اور قرآن نے کہا کہ اب کیسے پتا چلے کہ مکمل اتباع کرنے والا کون ہے؟ وہ ہے جس کے لیے رسول کندھا جھکا دے. ٹھیک. اور رسول کا کندھا دو ہی مقامات پہ جھکتا ہوا نظر آیا، یا بت توڑتے وقت فتح مکہ کے دن علی کے لیے جھکا، یا حسنین کے لیے ناقہ بنتے وقت جھکا، کسی اور کے لیے جھکا نہیں. تو ترتیب امامت کی سمجھ میں آ گئی.
یہ ہے مکمل اتباع کرنے والے، یہ ہے مکمل اتباع کرنے والے. تو قرآن کی ایک آیت سنو اور بات مکمل ہو جائے. بھائی علی اتباع کرنے والا، حسن اتباع کرنے والا مکمل، حسین مکمل اتباع کرنے والا. اور اب قرآن نے آواز دی والسلام علی من اتبع الہدی، جو مکمل اتباع کرے اس پر سلام ہو. تو رضی اللہ نے کہنا ہے، علیہ السلام کہنا ہے. میرے دوستوں میرے عزیزوں، سلسلہ گفتگو اختتام پذیر ہوا. تو جو اپنے نفس کو اچھا بنا لے وہ متقی، جو اپنے نفس کو گمراہی میں چھوڑ دے وہ فاسق و فاجر. گفتگو کا آغاز یہیں سے تو ہوا تھا. اب ایک وہ ہے کربلا کے میدان میں، پہ توجہ رکھنا. تمہاری صدائیں بلند ہو گئیں. عجیب مرحلہ ہے، خدا کی قسم. ان مرحلوں میں حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے. ابھی میں نے صرف کربلا کا لفظ کہا ہے، طویل مصائب نہیں. لیکن جب بات یہاں تک آئی ہے، جو سرکشی سے تقوی کی طرف جائے، توجہ رہے، وہ متقی. اور جو تقوی سے سرکشی کی طرف جائے وہ فاسق. یہی تو بات چلی تھی نا. یہ دونوں کردار عاشور کے دن کربلا کے میدان میں ہیں. جو تقوی سے سرکشی کی طرف گیا وہ ہے پیسر سات، اور جو سرکشی سے تقوی کی طرف آیا اس کا نام ہے ہور. پہنچ گئے. یہ دونوں کردار سامنے ہیں. ایک وہ تھا جو تقوی سے سرکشی کی طرف چلا گیا، وہ ہے پیسر سات. اور ایک وہ ہے جو سرکشی سے تقوی کی طرف آیا، اس کا نام ہے حر ابن یزید ریاحی. حسین کا قافلہ جا رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا. حسین کی فوج سے کسی نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی. حسین کے کانوں تک آواز گئی. کہا کہ اللہ بڑا ہے، یقیناً بڑا ہے، لیکن یہ موقع کون سا ہے جو تم اللہ اکبر کہہ رہے ہو؟ کہا فرزند رسول خرمے کے درخت نظر آ رہے ہیں. خرمے کے درخت کا مطلب سمجھے؟ بے آب و گیا میدان سے حسین گزر رہے تھے، جہاں ایک پودا بھی نہیں تھا، ایک پتا بھی نہیں تھا، تو درخت کیا ہوتے؟ کہا بھیا ذرا دیکھنا، یہ اس علاقے میں کوئی درخت تو نہیں ہے. گئے، کئی آدمی گئے اور واپس آئے. کہا فرزند رسول یہ خرمے کے درخت نہیں ہے، یہ کھینچے ہوئے نیزے ہیں. حسین نے وہیں اپنے قافلے کو روک دیا، کچھ دیر انتظار کیا. قافلہ آیا، حر کا قافلہ، حر کا دستہ حر کے ساتھ آیا. اتنے پیاسے تھے حر کی فوج والے کہ ناقے اور گھوڑے ان کی زبانیں پیاس سے نکلی ہوئی تھیں. کہا بھیا عباس بات تو بعد میں ہوگی، پہلے انہیں پانی پلا دو. تمہاری سزائیں بلند ہو گئی. بس میرے پاس وقت بھی نہیں ہے، بھیا عباس انہیں پانی پلا دو. سارے انسانوں کو، طویل واقعہ ہے، خلاصہ کر رہا ہوں، سارے انسانوں کو پانی پلایا گیا. پھر کہا عباس جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. اور جانور جب تک 3 مرتبہ پی کے منہ نہ اٹھا لے سیراب نہیں ہوتا. پھر پوچھا کہ حر تیرا آنا کیسے ہوا؟ کہا فرزند رسول مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو گھیر کر کوفے لے جاؤں. کہا تو یہ نہیں کر سکتا. یہ کہہ کر حسین نے اپنے فرس کو موڑا. جیسے ہی فرس کو موڑا، حر نے آگے بڑھ کر حسین کے لگام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا. یہ بہادری کی علامت ہے اور یہ گستاخی بھی ہے. کسی کے لگام فرس پہ ہاتھ ڈالنے کا مطلب گریبان میں ہاتھ ڈالنا ہے. بس جیسے ہی اس نے حسین
کی لگام فرس تھامی، ایک متا گھور کے دیکھا کا سکلت کا اموں کا یا ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری یہ مجال کہ تو میرے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈال دے۔ ہور کانپنے لگا، کہا فرزند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، لیکن اب میں کیا کروں کہ آپ کی والدہ معظمہ کا نام بغیر وضو کے لے نہیں سکتا۔ عباس دور کھڑے ہوئے سن رہے تھے، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے قریب ہے، کہا اور یہ کس کی ماں کا نام لے رہا تھا؟ اگر دوبارہ تیری زبان سے یہ جملہ نکلا تو زبان کاٹ کر تیری ہتھیلی پہ رکھ دوں گا۔ اجرکم اللہ۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تم نے گریہ کیا، تقریر اس مقام پر رک گئی، لیکن یہ جملہ کہے بغیر تو میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حر کے دل کو چوٹ تو لگ چکی تھی، حسین پانی پلا چکے تھے، چوٹ تو تھی حر کے دل پر۔ عاشور کی رات آئی، آدھی رات کے قریب حر اپنے خیمے سے نکل کر ٹہل رہا تھا۔ غلام نے دیکھا چہرہ اترا ہوا ہے، مضطرب ہے، خیمے میں لیٹتا نہیں ٹہل رہا ہے۔ سوچا کہ شاید آقا کو پیاس لگی ہو، پانی لایا، حر کے سامنے پیش کیا۔ حر نے پانی دیکھا، زمین پہ پٹک دیا۔ روایت کہتی ہے کہ حر کا غلام گھبرا گیا، حر کے بیٹے کو اور حر کے بھائی کو بلا کے لایا۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ بیٹے نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ جواب نہیں دیا، دونوں کا ہاتھ تھاما اور کھینچتا ہوا خیام حسینی کے پیچھے لایا۔ آدھی رات کے بعد کا وقت تھا اور کہنے لگا ذرا یہ کان لگاؤ، سنو کہ کوئی آواز آ رہی ہے۔ آخری جملہ جب بھائی اور بیٹے نے کان دھرا آواز کے اوپر تو آواز آ رہی تھی العطش، العطش، یعنی حسین کے بچے آدھی رات کو بھی پیاس کی شدت میں جاگ رہے تھے، سوئے نہیں تھے۔ بس تقریر تمام ہو گئی، لیکن جملہ سنو۔ اب حر کے مقتل کو تو بیان نہیں کر سکتا، ایک جملہ کہوں گا اور بات یہی مکمل ہو جائے گی۔ حر آیا، خدمت میں آیا، اور اب ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں میں۔ خدمت میں آیا، کہا فرزند رسول مجھے اجازت ہو کہ میں جنگ کے میدان میں جاؤں؟ کہا حر تھوڑی دیر کے لیے تو بیٹھ جاؤ۔ کہا فرزند رسول خیمے میں نہیں بیٹھوں گا، بیویوں سے شرمندگی ہے، بیویوں سے شرمندگی ہے، خیمے میں نہیں بیٹھوں گا۔ پہلے میرے بیٹے کو اجازت دیجیے، بعد میں مجھے اجازت دیجیے۔ حسین ابن علی نے حر کے بیٹے کو اجازت دی۔ حر کا بیٹا میدان میں گیا، بہادری کا جوہر دکھلائے، تلواروں پہ تلواریں ماری، اور ایک وقت میں گرا، اور گرنے کے بعد اس نے آواز دی بابا، بابا میں زمین پہ آ گیا۔ حر چلا، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا چلا اپنے بیٹے کے لاشے کی طرف۔ جب لاشا نہ ملا تو ایک مرتبہ اس نے آواز دی بیٹے، یہ آخری جملہ میری تقریر کا، بیٹے تو کہاں ہے؟ آواز دے کے بتلا۔ بیٹے نے تو جواب نہیں دیا، لیکن حسین کی آواز آئی حر تیرے بیٹے کا لاشا یہاں ہے۔ حر دوڑتا ہوا پہنچا، کہنے لگا مولا آپ آ گئے؟ کہا ہاں میں آ گیا۔ حر کسی باپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ جوان بیٹے کے لاشے پہ جائے۔ ہائے حسین اور ہائے علی اکبر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔